اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔ معزز سامعین، میری عزیز نوجوان نسل، طلباء و طالبات، آج کے حوالے سے معجزات خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کروں گا۔ معجزہ جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ کے نبی سے ظہور پذیر ہوتا ہے، اور کسی آدمی سے یہ ظہور پذیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ عام انسان اور اللہ کے نبی کا فرق ہی یہی ہے کہ سارے انسان اکٹھے ہو جائیں وہ نبی نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح جو معجزہ ہوتا ہے وہ انہی سے ہی سرزد ہوگا، کسی آدمی سے سرزد وہ نہیں ہو سکتا، یہ یاد رکھیں۔ کیونکہ معجزہ اگر کسی آدمی سے سرزد ہو جائے تو لعنتی جھوٹے نبوت کے دور دار بھی اپنے آپ کو یہ کہلانے لگ جائیں گے کہ دیکھیں ہم سے یہ معجزہ ہوا ہے۔ لہٰذا یہ یاد رکھیں معزز سامعین، عزیز میری نوجوان نسل، عزیز طلباء و طالبات، معجزہ صرف نبی سے ہوگا، اور اس میں یہ بھی یاد رکھیں نبی کے معاملے میں، معجزہ کے معاملے میں نہ کسی پلاننگ کی ضرورت ہوگی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، نہ کسی عبادت کی ضرورت ہوگی، نہ کسی ریاضت کی ضرورت ہوگی۔ فی البدی جس وقت اللہ چاہے گا اپنے نبی سے معجزہ کرا دے گا، اور معجزہ وہ ہوتا ہے جو کہ جس سے مخلوق عاجز ہو جائے، جو کہ خلاف عادت ہو، یعنی عقل انسانی حیران ہو جائے کہ یہ کیسا کام ظہور پذیر ہوا ہے۔ اسی ریفرنس سے یہ بھی بتا دوں کہ معجزے کے علاوہ دو اور چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ ایک کرامت ہوتی ہے جو اولیاء اللہ سے ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں۔ اولیاء اللہ جو ہیں وہ عبادات کی بدولت اللہ کا قرب پا رہے ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آج وہ جیسے اپنے آپ کو ولی اللہ کہنے لگ جائیں، یا لوگ جیسے اپنے آپ کو نماز تک کے قریب نہیں آتے، تہجد کی نماز نہیں پڑھتے، اور اللہ تعالیٰ کے دین پر چلتے نہیں ہیں، اور اپنے آپ کو ولی، اپنے آپ کو پیر و مرشد، اپنے آپ کو شیخ و طریقت، اپنے آپ کو بہت بڑا دین والا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ باخدا یہ یاد رکھیں ولی وہ ہوگا جو اللہ کا دوست ہوگا، اور اللہ کا قرب پانے کے لیے عبادت لازمی ہے۔ عبادت کے بغیر اللہ کا قرب نہیں پا سکتا، اللہ کی بندگی لازمی ہے، اللہ کا قرب لازمی ہے۔ اور عبادت میں دو چیزیں سب سے اہم ترین ہیں، نماز اور رزق حلال۔ یہ یاد رکھنا کہ جو ولی ہوگا اللہ کا وہ رزق حلال کھانے والا ہوگا، اور عبادات کا پابند ہوگا، تہجد پڑھنے والا ہوگا، وہ سچا ہوگا۔ تو اللہ کے ولی سے کوئی خلاف عقل کام ہو جائے جس سے انسانی عقل جو ہے وہ حیران ہو جائے، اسے ہم کرامت کا نام دیں گے کہ یہ ولی اللہ کی کرامت ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہوئی ہے۔ تیسری ایک چیز آتے ہیں جو آج کل کے
جو شعبدہ باز ہوتے ہیں وہ آپ کو شعبدے دکھا دیتے ہیں. مثال کے طور پر مٹی کا ٹکڑا اٹھایا منہ میں ڈالا تو وہ مصری بن گئی، مٹھاس بن گئی. اس کو استدراج کہتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں. یا کسی کے پاس آپ گئے، اس نے کہا جی آپ کے گھر میں فلاں جگہ پر بکس پڑا ہے، فلاں جگہ پر آپ یہ ہیں، یہ استدراج ہوتا ہے. یہ استدراج جسے جادو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یہ بے ایمان شخص سے ہوگا. ہمیشہ یاد رکھیں. اور یہ محنت اور مشقت و ریاضت و چلہ کشی پر ہوگا. یہ ہمیشہ یاد رکھیں. اور جادو کرنے والا، جادو کروانے والا دونوں دین سے نکل جاتے ہیں. یہ ہمیشہ یاد رکھیں. تو آج کا جو سلسلہ بیان چل رہا ہے اس میں معجزات ختم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سب سے جو بڑی بات اس معاملے میں ہے وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا کمال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام کی تمام شریعتیں، تمام کے تمام معجزات، تمام کی تمام خوبصورتیاں، تمام کے تمام حسن، تمام کے تمام اچھائیاں، سب کو اکٹھا کر کے معجزہ محمد مصطفیٰ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہ آپ دیکھیں کہ کائنات کی واحد مکمل شخصیت ہے جس کے ذہن مبارکہ کو ایسے منور کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی معجزات ہوئے ہیں آپ کی نبوت کے اندر پھولوں کی طرح پرو دیا گیا. پیدائش سے لے کر آخری لمحہ مبارکہ تک آپ سے ہزارہ معجزات جو ہے وہ ہوئے ہیں جن کو کسی ایک تقریر کے اندر جو ہے بیان نہیں کیا جا سکتا. البتہ مختصراً طور پر صرف بتایا جا سکتا ہے کہ آپ کی پیدائش سے لے کر جیسے جس وقت دائی حلیمہ نے آپ کو اٹھایا، سب سے کمزور اٹھنی سب سے تیز ہو گئی. جس وقت گھر میں لے گئے، بکریاں جو دودھ دیتی نہیں تھی دودھ دینے لگ گئی. جس وقت سینہ مبارکہ سے لگایا، بھوک کی وجہ سے سینہ مبارکہ میں دودھ نہیں تھا، دودھ بھر گیا. یہ وہ معجزات ہیں جو کسی اور ہستی کے وجود سے نہیں ہوئی. جیسے سب سے بڑا معجزہ اللہ نے جو آپ کو عطا کیا وہ معجزہ قرآن مجید ہے کہ قیامت تک کے لیے قائم معجزہ ہے. کوئی بھی اس معجزے کو نہیں توڑ پائے گا. میں نے بتایا نا کہ نبی سے وہ کام ہوگا جو امتی نہیں کر پائے گا. تو یہ قرآن مجید بجاتے خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے. پھر آپ کی لائف مبارکہ کے اندر بیت اللہ شریف کے اندر بیٹھے ہیں اور مشرکین مکہ نے اصرار کر کے کہا کہ آپ اگر سچے نبی ہیں تو چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں. نبوت نے انگلی مبارکہ کو اٹھایا اور چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہوا کھڑا تھا. ایک اس طرف ہوا کھڑا تھا، ایک جو ہے وہ اس طرف ہوا کھڑا تھا. ایک شہر کی طرف ٹکڑا تھا، ایک پہاڑوں کی طرف ٹکڑا تھا. تو مشرکین کہنے لگے یہ جادو کر دیا ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان میں سے ایک نے کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں، کل دیکھ لیتے ہیں جو قافلے والے آ رہے ہیں ان سے پوچھیں گے، اگر محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ہوا تو وہ مکہ شہر میں نظر آئے گا، باہر نہیں نظر آئے گا. لیکن جس وقت قافلے والے آئے اس وقت قافلے والوں نے کہا کہ ہم حیران ہو گئے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہوا کر. یہ معجزہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا.
تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ ہندوستان کے راجا نے مہاراجا نے اس معجزہ کو دیکھا، اور اس کے جو جادوگر تھے، اس کے جو تھے حلقہ احباب کے، انہوں نے کہا کہ مکہ شہر کے اندر آج اللہ کے آخری نبی نے اپنا معجزہ دکھایا۔ اور سورج پلٹ کر آ گیا۔ آپ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے ساتھ لگے بیٹھے تھے، اچانک وحی نازل ہوئی، آپ پر وحی نازل ہونے کی بدولت آپ سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ سہارا لیے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ وہیں ان کے شانہ مبارکہ کے اندر، ان کے زانو مبارکہ کے اوپر آپ لیٹ گئے، اور وحی کا سلسلہ چلتا رہا اور سلسلہ چلتا رہا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر جو ہے قضا ہو گئی۔ جب وحی ختم ہوئی تو سیدنا علی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری نماز عصر جو ہے وہ قضا ہو گئی ہے۔ آپ نے کہا، فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رسول اور اس کے ساتھ علی ہو اور نماز عصر قضا ہو جائے؟ آپ نے ہاتھ اٹھائے، اللہ سورج کو واپس پلٹا۔ صحابہ نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ غروب ہوتا ہوا سورج جو ہے وہ واپس اوپر کی طرف اٹھا اور سورج روشن ہو گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے نماز عصر ادا کی۔ اسی طرح واقعہ معراج کے موقع پر آپ نے مکہ والوں کو کہا کہ معراج کی یہ میرا معجزہ ہے، جو بذات خود آپ تشریف لے گئے، جسمانی وجود مبارکہ کے ساتھ تشریف لے گئے، یہ بھی ہمیشہ یاد رکھا کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کل قافلہ جو ہے وہ آئے گا، بدھ کا دن ہے، کل قافلہ آئے گا۔ مکہ والے قافلے کے انتظار میں باہر نکل گئے اور غروب آفتاب ہونے لگا۔ آپ نے کہا تھا کہ غروب آفتاب سے پہلے قافلہ آئے گا، غروب آفتاب ہونے لگا۔ آپ نے اس وقت ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اللہ آفتاب کو اس وقت تک جو ہے غروب نہ کرنا جب تک قافلہ نہ آئے۔ مفہوم اسی طرح کا ہے، اللہ تعالیٰ کم و بیشی معاف فرمائے۔ آپ کا ہاتھ اٹھانا تھا، سورج دوبارہ روشن ہوا اور پہاڑوں کے پیچھے سے سورج روشن ہو گیا، اور ایک گھڑی کے لیے سورج کھڑا رہا اور قافلہ جو ہے شہر کے اندر آ گیا۔ سبحان اللہ رب حمدہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح کے لا تعداد معجزات ہیں۔ وقت کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کا پیالہ پانی کے اندر انگلیوں کا ڈالنا، اور وہ پیالہ بعین اسی طرح چشمہ بن گیا، جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام پتھر کے اوپر اپنا عصا مبارکہ مارتے تھے اور چشمہ رواں ہو جاتا تھا۔ آپ نے پیالہ کے اندر اپنی انگلیاں مبارکہ رکھی اور پیالہ سے جو ہے پانی ایسے نکلنے لگ گیا جیسے چشمہ نکل رہا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ واقعہ خیبر کے معاملے میں آپ نے فرمایا کل جب جو اٹھے گا، جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، وہ کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ آپ نے جھنڈا مبارکہ جو ہے علی المرتضیٰ کو دیا۔ سیدنا علی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری تو آج آنکھیں آشوب چشم ہوئی ہیں۔ آپ نے لب مبارکہ کو اپنا لہن مبارکہ انگلیوں پر لگایا اور آنکھوں پر لگایا علی المرتضیٰ کے، اور ان کی آنکھیں ایسے صحت مند ہو گئی جیسے کبھی آنکھوں کی بیماری لگی ہی نہ ہو۔ اسی طرح ہجرت مدینہ کے موقع پر جب آپ ایک جگہ سے گزرے، ایک بڑھیا کا گھر تھا، آپ نے اسے کہا کہ اماں کوئی ہے چیز کھلانے پلانے کے لیے؟ اس نے کہا میرے پاس تو یہ ایک بکری ہے جو دودھ لینے کا نام نہیں دیتی۔ آپ نے کہا اماں اگر اجازت ہو تو میں دودھ دوں۔ آپ نے اپنے ہاتھ مبارکہ بکری کو لگائے اور دودھ ایسے آنے لگا کہ سارے گھر کے برتن جو ہیں وہ مکمل ہو گئے۔ حدیبیہ کے موقع پر پانی کے معاملے میں جب آپ گزر رہے تھے تو ایک کنواں تھا، اس میں پانی ختم ہو گیا۔ آپ نے اپنا تیر مبارکہ دیا اور صحابی کو کہا کہ اسے جا کر کنویں کے اندر جا کر اسے لگائیں۔ تو صحابی فرمانے لگا جیسے میں نے کنویں کے اندر اس پانی کو لگایا، وہ خشک کنویں میں سے پانی نکلنے لگ گیا۔ پھر سارے صحابہ کرام نے جو ہے اس پانی سے استفادہ بھی کیا۔
یہ انسانوں کے سامنے یہ معجزات ہو رہے تھے. جانور، درخت، چرند، پرند، جنات آپ کے معجزات سے استفادہ کرتے تھے. جنات کی پوری ٹیم آئی اور آ کر اس نے جب قرآن کو سنا انہوں نے کہا کہ واضح یہ ایک واضح ایک اللہ کا کلام ہے. اسی طرح آپ کا جسم مبارکہ جہاں سے گزرتے تھے خوشبو آتی تھی. لوگ جب آپ کو ملنے کے لیے آتے تھے تو پتہ چل جاتا تھا. ٹاپک بہت طویل ہے معزز سامعین، لیکن اس کو مختصر کرتا ہوں. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ معجزہ نبی کا وہ فعل ہوتا ہے جس کی بدولت انسانی عقل جو ہے وہ حیران ہو رہی ہوتی ہے. یہ صرف نبی سے ہوگا. دوسرا کرامت جو ہے یہ اولیاء اللہ سے ہوگی. اور تیسرا یہ جو شعبدہ بات جو اپنے کام دکھاتے ہیں اس کو استدراج کہتے ہیں، جو بے ایمان کے وجود سے ہوگا، جس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اسی ریفرنس سے ایک اپنے بیان کو ختم کرتے ہوئے ایک اور میرے ذہن میں آ گئی. ایک صحابی ہیں، وہ آپ کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ میرے جسم کے اوپر یہ بیماری ہے، یہ درد ہے، یہ تکلیف ہے. آپ نے اسے کہا کہ قمیض اتارو. اس پر آپ نے اپنے لعاب مبارکہ نکالا اور اس کے جسم پر لگایا. اس شخص کی 4 بیویاں تھیں. اور آپ یہ یاد رکھیں کہ خوشبو جو ہے یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور عربوں کی ایک پسندیدہ چیز ہے. تو اس شخص کی ایک بیوی نے آخر اس سے پوچھا کہ ہم 4 بیویاں اس شوق میں ہوتی ہیں کہ اچھے سے اچھی خوشبو ہم لگائیں، لیکن آپ کے بدن سے جو خوشبو آتی ہے ہمیں وہ کسی اور وجود سے نہیں آتی. تو اس نے کہا کہ واقعہ یہ ہے کہ میں بیمار ہوا، میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور انہوں نے اپنا لعاب مبارکہ میرے جسم پر ایسے دم کر کے لگایا. وہ وقت ہے اور آج یہ وقت ہے. میرے جسم سے خوشبو جاتی ہی نہیں ہے. فرمایا کہ وہ وقت تھا یا یہ وقت ہے، میرے جسم سے خوشبو جاتی ہی نہیں ہے. اور جناب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو زمین ایسے مہک اٹھتی تھی کہ زمین سے خوشبو جاتی ہی نہیں تھی. اور صحابہ جب آپ کو ملنے کے لیے آتے تھے تو پتہ چل جاتا تھا کہ نبوت ادھر گئی ہے، نبوت ادھر گئی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم.